الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے معزز دوستو، اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے اس طرف اشارات کی تھے کہ اللہ پاک نے جو دین اور جو مذاہب پہلے بھیجے ہیں تو گزشتہ تمام ادیان اور مذاہب یہ عارضی تھے، کچھ وقت کے لیے تھے، کچھ خاص لوگوں کے لیے، کچھ خاص علاقوں والوں کے لیے محدود تھے، اور اسی لیے جب نبی کو بھیجا تو انہوں نے جیسے کہ قرآن پاک میں مذکور ہے یا قومی کے لفظ سے انہوں نے پکارا، اے میری قوم، اے میرے علاقے والوں۔ اور ان میں سے کسی نبی نے سوائے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اس کی میں نے مثالی دی، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ پاک نے گزشتہ مذاہب کو کچھ وقت کے لیے بنایا تھا، اس کے بعد وہ مذاہب فنا ہو گئے۔ اسلام ابدی دین ہے، عالمگیر دین ہے، اس کو اللہ پاک نے قیامت تک رکھنے کے لیے نازل فرمایا، اس کو اللہ پاک نے قیامت تک رکھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ مذاہب کیوں فنا ہو گئے، وہ چونکہ عارضی تھے، ان کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ مذاہب جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اسلام کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کنسٹرکشن کمپنیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کسی علاقے میں ایک تعمیراتی کمپنی آئی، ان کا ہدف یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے 25 مکانات بنانے ہیں، ہم نے ایک فیکٹری بنانی ہے، ہم نے ایک بلڈنگ بنانی ہے۔ تو اس کی بنیاد رکھنے سے پہلے خود ان کو 2-4 کمروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں سامان رکھیں، تاکہ اس میں تعمیراتی عملہ جو ہے وہ وقتی طور پر رہائش اختیار کریں، تو لہذا ان کے لیے 1-2-3 کمرے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کمرے جب بنائے جاتے ہیں تو یہ خالص عارضی بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں، اکثر اس کے اوپر ٹین یا چادر وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور جو ہے نا اس کی دیواری بھی نہ اس کے اوپر کوئی پلسٹر کرتا ہے نہ اس کو رنگ چونا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نیت سے بنائی گئی ہے کہ جب یہ تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا تو ان کمروں کے مٹیریل کو اکھاڑ کے گرا کے خاص چیزیں لے جائیں گے اور باقی ہم گرا دیں گے، کیونکہ وہ اسی وقت اور اسی جو ہے مقصد کے لیے کچھ وقت کے لیے بنائی جاتی ہیں، لہذا اس میں نہ سہولیات ہوتی ہیں نہ اس میں جو ہے وہ انداز ہوتا ہے جو عام گھروں بیٹھکوں وغیرہ کی دیواروں کو پلسٹر کرو، اس کے اوپر جو ہے نا رنگ روغن چڑھاؤ، اور جو ہے نا وہاں بہت سارا سب کچھ سامان ہو، رہائش اور سہولت کا۔ تو یہ ایک مثال، جب وقت پورا ہو جاتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے گزشتہ مذاہب کو چونکہ عارضی تھے، ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ زمانہ پورا ہوا، اللہ پاک نے ان مذاہب کو کالعدم قرار دیا اور وہ یعنی آہستہ آہستہ وہ مذاہب مٹ گئے۔ ایک مثال میرے ذہن میں دوسری آئی کہ ہم سعودی عرب میں تھے، ہوٹل سے کھانا منگواتے تھے، ان کو 10-15-20 ریال دیے تو وہ ہمیں کھانا دیتے تھے، اس کھانے کے ساتھ ہمیں گتے یا کاغذ کے موٹے کاغذ کے 3-4 پلیٹیں بھی دیتے تھے، 2-4 چمچے بھی دیتے تھے، کاغذ کے گلاس بھی دیتے تھے، دسترخوان بھی دیتے تھے، اور کھانا جو الگ پیک کر کے دیتے۔ تو جب ہم بیٹھتے تو دسترخوان بچھا دیتے، اس کے بعد وہ عارضی پلیٹوں کے اندر، وہ گتے کی پلیٹوں کے اندر ہم کھانا ڈالتے، وہ گلاس سے ہم پانی پیتے، استعمال کر کے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے وہ ڈسٹ بین میں گندگی کی جو جگہ ہے اس میں ہم پھینک دیتے۔ یہ ایسی چیز ہوتی کہ وہ پلیٹ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، کسی وقت کے لیے ایک خاص ضرورت کے لیے تھی۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ وہ مذاہب جب استعمال ہو چکی، ان کی ضرورت نہیں رہی، اللہ پاک نے ان کو ختم کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا جب وہ مذاہب ختم ہو گئے تو کیا ٹوٹلی وہ ایسے تھے کہ ان کے اندر کوئی خیر کی چیز نہیں تھی کہ وہ باقی رہے، ٹوٹلی جو ہے وہ دین ختم ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان مذاہب میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کارآمد تھی، جو قیامت تک چلنے والی تھی، اور کچھ ایسی تھی جو اس زمانے کے لیے خاص تھی۔ تو جو خاص چیزیں قیامت تک آنے والی تھی، اللہ پاک نے ان چیزوں کو رکھا، اس کو باقی رکھا، اور جو اس زمانے والوں کے لیے چیزیں تھیں ان چیزوں کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ یہ تمہید آپ کے ذہن میں۔ اب آپ کو میں ایک اور بات سمجھاتا ہوں، بنیادی بات ہے۔ آپ لوگ دین اور مذہب یہ دو لفظ سنتے ہیں، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق؟ دین تمام دینوں کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادیان آ چکے ہیں ان میں جو خاص باتیں ہیں جو تمام کے اندر شریک تھیں اس کو دین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ پاک موجود ہے، اللہ ایک ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلام پر بھی نازل ہوا، ہر پیغمبر پہ نازل ہوا، اللہ پاک کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ ایک مشترک عقیدہ ہے۔ نماز ہر امت میں رہی ہے، اس کی کیفیت مختلف تھی، کسی کی رکعتیں زیادہ تھی، کسی کی کم تھی، اوقات آگے پیچھے تھے، لیکن مطلق نماز اور صلاۃ یہ ہر امت میں تھی، روزہ ہر امت میں تھا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر مذہب کے اندر تھی، لہذا ان چیزوں کو اللہ پاک نے دین کا نام دے کر ہر مذہب میں اس کو برقرار رکھا۔ باقی اس زمانے کی ہر دین کے ساتھ جو اضافی باتیں تھی جو اس علاقے کے لیے تھی تو اس کو مذہب قرار دے کے وہ عارضی باتیں مذہب کے نام سے وہ ختم ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ پاک نے مختلف علاقوں کو، مختلف انسانی طبیعتوں کو اور زمانوں کو سامنے رکھ کر احکامات بھیجے۔ یہود جو ہے یہ چونکہ انتہائی اللہ اور رسول کے بارے میں گستاخ تھے، مال جو ہے جمع کرنا، اس کی محبت دل میں رکھنا، اس کے بالمقابل اللہ کی ذات کو، اللہ کے نبی کی ذات کو ٹھکرا دینا، یہ ان کا وطیرہ اور ان کی جو ہے ایک قسم کی عادت تھی۔ اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ کیے، ان کو شہید کیا، اپنے اولیاء کو شہید کیے، آئیں گے انشاءاللہ اس موضوع پر بھی کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ چونکہ وہ انتہائی سخت قوم تھی، اللہ کی نافرمان قوم تھی، تو اللہ پاک نے ان کے لیے سخت احکامات بھیجے۔ 50 نمازیں یہود پڑھا کرتے تھے۔ اب 50 نمازیں آپ اگر کہیں، اب پتہ نہیں اس کی کیا صورت ہوگی کہ انہیں زندگی بھی گزارنی ہے، 50 نمازیں بھی ادا کرنی ہے، تو انتہائی سخت احکام۔ ان کے روزے لمبے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے آپ کے جسم اور کپڑے پہ گندگی گر جائے ہم اس کو دھو لیتے ہیں، پاک صاف ہو جاتی ہے۔ جس کپڑے پہ گندگی گر جائے وہ جگہ صاف نہیں ہوگی، اس کو کاٹنا پڑے گا، اللہ کا حکم تھا۔ تو اب جب وہ لوگ گئے تو ان کے ساتھ وہ احکام بھی ختم ہو گئے۔ اس طریقے پہ عیسائیت ایک ایسا مذہب تھا جو ان کے مذہب کے مقابلے میں انتہائی آسان، میاں بیوی قربت کریں تو کوئی غسل مسل نہیں، بہت ساری باتیں آسان تھی۔ اب بھی دیکھتے ہیں ایک جو ہے نا وہ اتوار کی ان کی حاضری ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ پاک نے امتوں کو، اقوام کو، حالات کو، علاقوں کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق جو ہے نا ادیان اور مذاہب جو ہے بھیجی۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ حالات چونکہ عارضی تھے اس لیے جو ہے نا وہ ان کے مذاہب بھی عارضی تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اسلام ابدی دین تھا، اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا۔ اب جب پرانے مذاہب یہودیت، عیسائیت، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیت آئی، یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ انہوں بہت ہی زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے اس کی طرف بھیجے گئے، سینکڑوں کے لحاظ سے انہیں شہید کیے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک جگہ اشارہ فرماتے ہیں کہ 4,500 انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف آئے۔ یہ جتنے ہمارے سامنے ہیں یہ بنی اسرائیل کے، وہاں سے لے کر یعقوب علیہ السلام سے، پھر ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر جو ہے یہ کس کے تھے؟ یہود کے پیغمبر، ان کی طرف بے شمار پیغمبر آئے۔ تو جب ان کا زمانہ گزر گیا اللہ پاک نے ان کی کتاب کو بھی ختم کر دیا، ان کی ساری چیزوں کو۔ تورات کے اوپر میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، 10-11 دفعہ تباہی آئی ہے، کتاب پوری دنیا سے نیست و نابود ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب جو کتابیں مرتب ہوئی ہیں تو انہوں نے یادداشت سے اپنے ذہن سے جو ہے یہ کتابیں لکھوائی ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی ایک سنایا تھا کہ عزیر علیہ السلام جب بخت نصر بادشاہ نے ان کو نکالا اور پھر آگے جا کے جو ہے ایک آبادی کو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا مردے پڑے ہیں، وہاں پہ قبریں ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر موت طاری کی، 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے۔ وہ جو گدھا ساتھ تھا وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، جو دودھ وغیرہ تھا وہ بالکل تازہ تھا۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے اس کو اٹھایا اور پھر جو ہے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ تیرا گدھا ہے، اس کو ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اس کے سامنے دوبارہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا اور اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا۔ دودھ جو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، 100 سال تک اللہ پاک نے اس کو صحیح سالم رکھا۔ اس کے بعد اس کو حکم ہوا کہ جا کے دوبارہ وہاں بیت المقدس جاؤ۔ تو ان کا ایک معجزہ تھا کہ وہ تورات کے حافظ تھے، تو وہاں جب یہ گئے اور انہوں نے یہودی علماء سے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو انہوں نے کہا شاہ ہمیں تورات میں امتحان دو، فلانی جگہ سناؤ، فلانی جگہ، فلانی جگہ۔ تو انہوں نے ساری جگہ فر سنا دی، نے کہا ہاں واقعی تم اللہ کے نبی عزیر۔ تو اب بھی دنیا میں کوئی انجیل کا حافظ نہیں ہے، تورات کا حافظ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر زبان میں تمہیں یہ کتابیں ملیں گی۔ پشتو میں انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہر زبان میں آ کے وہ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اخبار میں آتا ہے کہ اپنی معلومات بڑھائیے، اس میں پھر وہ انجیل اور تورات کے آپ کے گھر پر آپ پتہ بھیج دیں گے، آپ کے گھر پر وہ اسباق بھیجیں گے، پھر آپ امتحان دیں گے، آپ کو پھر 2-4 مہینے کے بعد بڑی پیاری سند بھیج دیں گے، پھر دوسرا کورس کرائیں گے،
اس طریقے سے آپ کو متاثر کریں گے۔ تو اب جیسے کہ ایک حکیم کی دکان پہ اگر حکیم صاحب کہے میری اس دکان کی ذرا تم نگرانی کرو، میں آتا ہوں، انسان کہے جی یہ تو دوائیاں ہیں بڑی طاقتور، تو اس میں تو سنکھیا بھی ہوتا ہے، اس میں تو زہر بھی ہوتا ہے، لیکن انسان زہر کھا لے تو مر جائے گا بیچارہ۔ ہر چیز جو ہے نہیں لینی چاہیے۔ ہمارا بھی یہ ذہن ہے جی تورات بھی پڑھو، انجیل بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب معلومات میں اضافہ تو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ زہر ہے تو آپ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ایک نسخے کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، تو لہٰذا صرف علماء کرام وہ تورات انجیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی چیز استفادے کی، استفادہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ہے، اس لیے تاکہ اس کو پڑھیں کہ اس کے اندر کمزور پہلو کیا ہے، اور پھر جو ہے نا ان کے اوپر وہ سوالات مرتب کریں، ان کے ساتھ بحث مناظرہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وقتی دین تھے، اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد تحریف و تبدیل کا دور چلا۔ تحریف و تبدیل کے معنی رد و بدل، ان کے علماء نے اس کے اندر تبدیلیاں کی۔ یہود جو ہے وہ مال کے بڑے چاہنے والے تھے، ان کے علماء اب بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں اب بھی یہود کا قبضہ ہے۔ ورلڈ بینک، IMF اور یہ بڑے بڑے ادارے اور پوری دنیا کی میڈیا اور یہ ساری چیزیں یہود کے ہاتھ، بہت تھوڑے ہوں لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ بڑے بڑے سائنسدان وہ ہیں، ان کے عام افراد PhD ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ بیک پہ رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے، سامنے عیسائیوں کو لاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ۔ تو یہ اپنے زمانے میں بھی پیسے لے کر، رشوت لے کر تورات کے احکام کو بدل دے، نہ کو ادھر لگا دیا، ہاں کو ادھر لگا دیا، آگے پیچھے کا انگلی رکھ دی، بات چھپا دی۔ خان مالدار کے بارے میں کوئی اور فتویٰ ہوتا تھا، غریب کے بارے میں اور فتویٰ ہوتا تھا۔ انہوں نے خود اپنی کتابیں جنہوں بگاڑ دی، اور اس میں بگاڑ کی ایسی صورت آ گئی، آپ لوگ سنیں گے ایک عام انسان فیصلہ کر سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے تورات کا مطالعہ کیا الحمدللہ اسی نیت سے۔ تورات 5 کتابیں ہیں، انجیل 1 کتاب ہے، لیکن انجیل 4 ہیں، 1 نہیں ہے، انجیل 4 ہیں۔ 4 کس طرح ہیں؟ جیسے مثال تو نہیں دینے چاہیے، لیکن جیسے ہم کہیں کہ یہ وہ قرآن پاک ہے جو ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے موصول ہوا، یہ قرآن فاروقی ہے، یہ قرآن عثمانی ہے، یہ قرآن علوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے عیسی علیہ السلام کے 4 صحابہ کرام کی طرف انہوں نے اپنی انجیل وہ منسوب کیے، اور اب 4 انجیل ہیں، اور ان میں اتنی دور دور کی باتیں ہیں کہ ایک انجیل میں ہوگا کہ 2 بندے صبح کے وقت اس واقعے میں جا رہے تھے، وہ دوسرے میں ہوگا جی شام کے وقت جا رہے تھے، ایک میں ہوگا جی 2 بندے تھے، دوسرے میں 3 بندے تھے، ایک میں ہوگا جی دھکا مارا ہے، دوسرے میں کہا کہ جی لات ماری ہے۔ تو وہ سارا جو ہے ان کا نظام وہ گڑبڑ ہے۔ تورات پڑھیں گے تو اس میں اتنی لغویات، فضولیات کہ آپ خود کہیں گے کہ یار یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تورات میں یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہیں یہ باتیں تھی نہیں، اب آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مقصد نہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے نازل، یہ انہوں نے جو خرد و برد و رد و بدل کیا نا، یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم جو ہے نا وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ مقدس کتابیں نازل ہوئی بغیر خرافات کے، اس میں صحیح باتیں تھیں، ہمارے دین کے مطابق باتیں تھیں، کہیں نہیں تھے کہ خدا 2 ہیں یا خدا 3 ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو ہے سید والے کہتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے خدا ہیں، اس کے پھر بعد میں مستقل بات کریں گے۔ تو اس میں یہ باتیں نہیں تھی، توحید کا درس تھا۔ تورات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بے شمار واقعات میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک جو ہے وہ آسمان میں عرش پر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اب اللہ پاک کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یہ ہمارے ذہنوں کی باتیں نہیں ہیں، اس کو ہم نے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ایک ذہن میں عقائد بھی رکھیں کہ اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک کا جسم نہیں ہے۔ جسم جس کو ہم چھو سکتے ہیں کہ یہاں یار یہ کوئی چیز ہے، یہ ہڈیاں ہیں، یہ گوشت ہے، یہ سخت جگہ، یہ نرم جگہ، اس کو جسم کہتے ہیں۔ تو جسم جو ہے یہ ذرات سے مل کر بنتا ہے، ذرات کی پوری پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، مٹیریل، اور پھر اس کی ابتدا انتہا ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ جسم نہیں ہے، اس کی ذات ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب یہ عجیب بات ہے، ذات ہے اور جسم نہیں ہے، اس کی دنیا بہت ساری مثالیں۔ گرمی جو ہے اس کا جسم نہیں ہے، اس کی ذات ہے، ہاں گرمی ہے، سب لوگ شور مچاتے ہیں جی گرمی، سردی ہے، روشنی اس کی ذات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے، تو یہ نظر آنا، نظر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں تولی جا سکتی۔ عقل ہماری، وہ کہتے ہیں ماسکو میں استاد سبق پڑھا رہا تھا اور اپنے ساتھ شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ سب کہو کہ اپنے ان کا پہلے ذہن بنایا، دیکھو یہ سامنے بلیک بورڈ ہے، نظر آ رہا ہے جی نظر آ رہا ہے، تو سب کہہ دو کہ بلیک بورڈ موجود ہے۔ وہ بچے تھے پرائمری کے، کہتے بلیک بورڈ موجود ہے، یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نظر آ رہا ہے جی نظر آ رہا ہے، کہہ دو کہ ڈنڈا موجود ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ روشن دان ہے، نظر آ رہے ہیں جی یہ موجود ہیں۔ اللہ پاک نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا، لہذا اللہ پاک موجود نہیں، تربیت کرتے تھے نا۔
ایک مسلمان بچہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ استاد کی عقل نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا استاد کی عقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ اپنی طور سے دلائل جو ہے نا وہ اس طرح دے رہے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ پاک کا جسم کیسا ہے، اللہ پاک کی صورت کیسی ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کے سامنے ایک دہریہ نے فلیس کمیونسٹ جو خدا کو نہیں مانتا، اس نے کہا کہ اللہ پاک جو ہے کیسے تم اس کی مثال دیتے ہو کہ وہ موجود ہے، وہ ذات ہے، اور پھر کہا کہ اللہ پاک کا اس وقت کس طرف منہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ رات کا وقت ہے، سامنے یہ شمع جل رہی ہے، شمع کے اتنے اوپر سے جو ہے نا وہ روشنی ہوتی ہے نا، جیسے پوچھے کہ شمع کے اوپر جو آگ جل رہی ہے اس کا کس طرف رخ ہے؟ انہوں نے کہا ہر طرف رخ ہے۔ کتنی ایک سمپل سادی مثال ہے، شمع جو ہم جلاتے ہیں، لالٹین جلاتے ہیں، اس آگ کے کسی کی طرف رخ تو نہیں ہوتا، تو چاروں طرف اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شمع کے اوپر جو آگ ہے یہ اس کا منہ ہے، یہ پیچھے بیک ہے، یہ اس طریقے کی دنیا میں اللہ پاک نے مثالیں چھوڑی ہیں۔ تو میں اس جھنجٹ میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک کا کس طرف منہ ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی انگلیاں کیسی ہیں، ہر چیز ہے لیکن وہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو تورات میں قصہ ہے کہ اللہ پاک کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور جو ہے نا اللہ پاک بور ہو گئے، کام کرتے کرتے دنیا کے بور ہو گئے، اور جو ہے نا ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سو آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے۔ اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ پاک کو نیند آتی ہے۔ اونگ جو ہے نا یہ نیند کے ایک جھٹکے کو کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں بالکل فریش ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، لیکن ایسے ایک جھٹکا آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا روڈوں پر، وہ بیچارہ بڑے حشاش بشاش کو کہتے ہیں میں بڑا فٹ ہوں، بس اس کو ایسے ایک چھوٹا سا جھٹکا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں بس کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ پاک کو نیند آتی ہے۔ تورات میں ہے کہ اللہ پاک کو نیند بھی آتی ہے اور اللہ پاک کو نیند کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ تھک بھی جاتا ہے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے اور ہفتے کے دن اللہ پاک نے آرام فرمایا۔ تھک گئے تھے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بنائے لیکن اللہ پاک کو جو ہے تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ ہوتی تو پھر تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ اس زمانے میں تھکاوٹ ہوتی تو آج کل تو کتنے کام ہیں، کتنے چیلنجز ہیں، کتنے یعنی دنیا زیادہ بڑھ گئی، بس پھر تو تھکے بیٹھے رہے نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے تھکتا ہے نہ اللہ پاک جو ہے اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک بور ہو گئے نعوذ باللہ، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ یار چلو زمین پہ چلتے ہیں، یعقوب علیہ السلام یا پیغمبر تھے اس وقت، پیغمبر ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگا لیں گے۔ اب اللہ پاک یہ موجودہ تورات کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ ابھی مغرب سے پہلے میں حوالہ تلاش کر رہا تھا، نظر چونکہ کمزور ہو گئی، تو میری عادت یہ ہے کہ میں اس طرح کی بات بتاؤں تو اس جگہ کا حوالہ بھی دیتا ہوں، لیکن وہ مجھے ملا نہیں، پکی ٹکی بات ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نیچے آ گئے اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اس کی چھوٹی سی کوٹھری میں چارپائی پر ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک بات کو آپ ذرا غور کریں۔ اللہ پاک کا بور ہونا، اس کا نیچے زمین پہ آنا، چھوٹی سی کوٹھری میں سما جانا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا چارپائی پہ بیٹھنا، اور جو ہے نا باتیں شروع ہو گئی، جیسے کہ مہمان بیٹھتے ہیں، یار آج کل تو گرمی زیادہ ہو گئی اور موسموں پہ بات چلتی ہے اور سردی ہو گئی اور یہ ہوا وہ ہوا، جیسے آج کل ہم بیٹھتے ہیں نا دھماکے ہو گئے، اتنے مرے ہوتے ہیں، تو اس ٹائپ کی مختلف ٹائپ کی باتیں شروع ہو گئی۔ یہ اپنے دوست کے پاس آئے، کافی دیر گزرنے کے بعد عشاء کا وقت تھا، اللہ پاک نے اسے کہا کہ چل یار ذرا کشتی لڑتے ہیں۔ کس کے ساتھ اللہ پاک کشتی لڑ رہے؟ انسان کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اردو کی بات کہ دونوں نے لنگوٹیاں کس لی اور کبڈی کے موڈ میں ہو گئے، کبڈی شروع ہو گئی۔ ساری رات اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کشتی لڑتے رہے، نہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو زیر کیا اس کی کمر پہ بیٹھ سکا سینے پر، اور نہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ پاک کو زیر کیا، اور میچ برابر رہا صبح تک، کسی نے کسی کو پچھاڑ نہ سکا۔ پھر جو ہے نا جب اجالا چھا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یار یعقوب چھوڑ، تو اکیلا بندہ ہے، میرے ذمہ بڑے کام ہے، میں اوپر جاتا ہوں۔ اللہ پاک پھر اوپر چلے گئے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ جواب دیں نا ذرا، اللہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم ایک حقیقت کا کہہ بھی دیں کہ چلو 100% میں سے اگر آدھے فیصد، تو یار وہ خدا کی ہے جو انسان نے بچھاڑ سکے۔ اس قسم کی باتیں تورات سے یہ کتاب بھری ہوئی ہے اور انجیل ان باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تورات میں جو ہے نا فلانا نبی نعوذ باللہ بدکار تھا، فلانا نبی زناکار تھا، استغفر اللہ، فلانا نبی جو ہے نا اس نے دھوکہ دیا، ایک نبی نے وعدہ کیا کہ تو میری خدمت کر، میں تجھے اپنی فلانی بیٹی دے دوں گا اور اس کی شادی کرا دوں گا، اور پھر جو ہے نا جب وہ موقع ہے تو اپنی ایک دوسری بیٹی تھی تو شکل سے خوبصورت نہیں تھی، وہ فراڈ اور دھوکے کے ذریعے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کی شادی کرا دی اور یہ اس کو پیچھے چھوڑ دی۔
اس طریقے سے انجیل کی طرف آتے ہیں. تورات انجیل ایک ہی چیز ہے. تورات پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہے، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ، اور اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، نیا عہد نامہ. تو مانتے سب ہیں، عیسائی اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں. چاروں انجیل ہیں. تو ان انجیلوں کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بہت ساری باتیں. مثال کے طور پر اس میں عیسیٰ علیہ السلام ایک شادی پہ جاتے ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہو سکتی ہیں جس میں یہ لغویات، یہ بکواسات ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، اس کو جو ہے نا حواری کہتے تھے، دوست، ان کے ساتھ ایک ولیمہ دعوت پہ گئے، شادی کی دعوت پہ گئے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 13 شادی تھے صحابہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ جب فرمائے تو 1.25 لاکھ، ٹھیک ہے نا، وہ 1,24,000 23,000 اس کے قریب وہ صحابہ کرام تھے. پھر اس کے بعد آپ وسلم اور بھی زندہ رہے ہیں، تو آپ کی وفات کے وقت پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام ہوں گے. تو ان کے صرف 13 صحابہ کرام. نعوذ باللہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ 13 صحابہ کرام تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا گیا ان کے عقیدے کے مطابق اور جنس کو سولی پہ چڑھانے لگ گئے، تو کیا ہوا کہ ایک صحابی ان کا نعوذ باللہ 30 روپے میں بک گیا. اس نے جگہ بتائی کہ فلانی جگہ پر جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے، جا کے یہود کام کو پکڑ لو، اور پھر آ کے انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. 30 روپے میں وہ صحابی بک گیا. تو کوئی صحابی 30 روپے میں بک سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ، یہ اپنے پیغمبروں کے اوپر الزامات، اپنے صحابہ کے اوپر. تو وہ شادی میں گئے. جب شادی میں گئے تو شراب جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. جب ہم کبھی ولیمے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں یار کھانا تو ختم ہو گئی، دیر ہو گئی آپ کو، چلو آپ بیٹھیں، کہیں ادھر سے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اس دعوت ولیمہ پر، اس شادی پر شراب ختم ہو گئی تھی. تو عیسیٰ السلام بڑے غصے میں ہو گئے، بڑے خفا ہو گئے کہ ہمیں بلواتے ہو اور شراب کا انتظام نہیں کر سکتے. تو اپنے ساتھیوں سمیت کھڑے تھے. وہاں پر 6 مٹکے جو پانی کے پڑے تھے، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، معجزانہ ہاتھ، اور اس سے معجزاتی شراب جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ شراب میں بدل گیا. یعنی وہ 6 کے 6 مٹکے شراب کے بن گئے. پھر حضرت عیسیٰ السلام نے نعوذ باللہ خود بھی پیا، اپنے ساتھی کو پلایا اور شادی والوں کو پلایا. اور وہ چونکہ معجزے کی شراب تھی تو اس کی تو بات ہی ہوتی. اب آپ یہ کہیں کہ جو نبی جو ہے نعوذ باللہ شرابی ہو، استغفر اللہ، کہنا بھی ایک مجھے اچھا نہیں لگتا. اس انجیل میں موجود ہے، اور اس کے صحابی بھی شرابی ہوں، اور جو ہے نا پھر وہ دوسروں کے پلائے تو ان کی پوت ساری جو ہے شرابی نہیں بنے گی. یورپ، امریکہ وغیرہ سارے وغیرہ شرابی نہیں ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ وہ اور بہت ساری باتیں اس میں جائیں گی. مریم ایک عورت ہے، مریم مگدلینی، وہ ایک تو مریم عیسیٰ السلام کی والدہ کا نام. تو مریم مگدلینی ایک فاحش عورت تھی، بدکار زناکار. وہ عیسیٰ السلام کے پاس آیا کرتی تھی، آپ کے سر میں جوئیں تلاش کرتی تھی، آپ کو جو ہے نا آپ کے بدن پر تیل ملتی تھی، مالش کرتی تھی، زور کرتی تھی، دباتی تھی. اور جو ہے نا ایک جگہ یہ آیا کہ جی عیسیٰ السلام جو ٹیکس چور تھے نا، وہ غنڈگت قسم کے ٹیکس جو لوگوں میں زبردستی رہتے، ان کے ساتھ یارانہ تھا، ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ گندے رہتے تھے. تو عیسیٰ السلام سے کہا گیا کہ آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھایا کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ صفائی اصل دل کی ہے اور ہاتھ کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گندے ہاتھوں سے کھایا کر. یہ موجودہ انجیل کی صورتحال ہے. اب جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کہیں کہ یار یہ کون سا دین ہے، یہ دین بنانے کے قابل ہے؟ اس لیے وہ دین بھی ختم ہو گئے، وہ کتابیں بھی ختم ہو گئی. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا سے تمام دین ختم ہو چکے ہیں سوائے اسلام کے. تمام دین ختم ہو چکے ہیں. یہودیت کوئی دین ہی نہیں ہے، عیسائیت کوئی دین ہی نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہ ایک مولوی ہوں، ایک مسلمان ہوں تو اپنی دین کی میں خود جو ہے نا وہ تعریف کر رہا ہوں. میں الحمدللہ میں نے ہندو مت کو پڑھا، ہندوستان میں 1 سال میں پڑھتا رہا. اور میں ایک عجیب طالب علم تھا کہ مجھے بتاتے ہوئے اب بھی ذرا جھجک ہوتی ہے کہ دن کو بخاری شریف لے کے میں وہاں دارالحدیث میں پڑھا کرتا تھا، اور عصر اور مغرب کے درمیان میں دھرمشالے میں جا کے ہندوؤں کے مندروں میں جا کے ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، ان کے مولویوں سے. مہا بھارت کتاب میں نے پڑھی ہے، بھگوت گیتا میں نے، یہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور پتہ چلا کہ ان کی دین کے اندر کیا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے، مجھے پتہ ہے اس کے اندر شرع کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ پاک نے میری شریعت صدر کر دیا. اب حضرات نے اب انجیل کے بارے میں 1 یا 2 واقعہ سنے، تورات کے بارے میں. اب آپ کہیں گے یار یہ کوئی کتابیں، کل آپ کو پکا گیا پڑھو، اس نے کہا یار ہٹا یہ کوئی چیزیں، اس کے اوپر تو سارے پیغمبروں کے اوپر تہمت لگی ہیں، بکواس ہے اس میں، ہم اپنا ایمان کیوں خراب کریں؟ تو میں اپنے دل کے اندر کے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وقت دنیا میں کوئی دین ہے ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے شروع میں ترجمہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اسلام پسندیدہ دین نہیں ہے، اسلام ہی ہے بس، باقی کوئی دین ہی نہیں. سارے ادیان ختم ہو چکے. میرا دوست ہے وہاں لندن میں، اس سے پوچھتا ہوں کہ چرچوں کی حاضری کیا ہے. اس نے کہا کہ چرچوں کی حاضری یہ کہ وہ 5 دن میں کماتے ہیں
سارے یورپین امریکن وہ 5 دن میں کماتے ہیں، ہفتہ کے دن جو ہے نا وہ عیاشیاں بدماشیاں سب کر جاتے ہیں، اور اتوار کے دن اس کے نوجوان ہلنے کی نہیں ہوتے، اپنے گھر پر مردوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، اور چرچوں میں صرف بوڑھے لوگ جو ہے آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ عملی طور پر وہ سارے دین وہ ختم ہو گئے۔ اب میں آپ کو ایک بات کی طرف لانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم بات ہے، جو موجودہ ایشو ہے، اور جو آپ کے ذہنوں میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ موجودہ دور میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو گھیرا گیا ہے، تم دہشت گرد ہو، تم فسادی ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم جو ہے نا بم بلاسٹ کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اوپر بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ یوشکو ان تقع علیکم اقوام، یعنی قریب ایک زمانہ آئے گا کہ یہ قومیں تمہارے اوپر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کہ ایک بھوکا پیاسا انسان کھانے کی میز پر یا کھانے کی پلیٹ پر دوڑ پڑتا ہے اور تم کو کھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابی بھی بڑے اونچے لوگ تھے، فوراً پوچھتے ہیں افی قلت نحن یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہم تھوڑے ہوں گے، یا ہمیں کیوں کھائیں گے، کیسے ہمارے اوپر پیچھے پڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا انتم غصاء ان کا غصاء السیل، تم اتنی زیادہ ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ۔ سمندر کے اوپر جھاگ دیکھیں نا، وہ تو وہاں دیکھنے کی چیز ہے، پورے سمندر کو آپ نے اپنے لپیٹ میں لے، اور نیچے جو ہے پانی نیچے ہوتا نظر نہیں آتا، اوپر جھاگ ہی جھاگ۔ اب جھاگ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ذرا آپ سوچیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہ ہونا تو انسان یہ باتیں نہیں کر سکتا، زیادہ ہونا، اور جو انسان کام کا نہ ہو اس کو جھاگ کا نام دینا، کتنی عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے پشت میں کہتے ہیں لڑکا مڑا دا سے بوجھتے، مطلب ہے کہ پہلوان ہے، موٹا ہے، سب کچھ ہے، لڑائی کے وقت آئے گا ایسے بھوس ہے، کچھ بھی نہیں اس میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم آخری وقت کے مسلمان جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے۔ جھاگ میں کیا ہوتا ہے؟ پھونک دو تو اڑ جائے، کچھ کر نہیں سکتے، ہاں ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ہوا جو ادھر اڑے ادھر اڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھاگ کی طرح زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے اندر جو ہے وہن ایک چیز ہے وہ داخل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دشمنوں کے دلوں کے اندر جو تمہارا رعب ہے، جو دبدبہ ہے، جو وقار ہے، اس کو نکال دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب کسی چیز کا رعب دبدبہ وقار ختم ہو جائے تو پھر اس کا پکڑنا بڑا، اس کو ہاتھ دینا بڑا آسان ہے۔ اب تو ذرا طالبان کا نام لے کر بھی ہم ڈرتے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ جی وہ طالب تھا وہاں افغانستان میں، اور امریکی کتا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے گیا۔ اب جو ہے نا وہ ایک ایک کتا لاکھوں کا ہوتا ہے، بڑا خرچہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، بڑے کمانڈو کتے ہوتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ کہ اس طالب نے ایک ہاتھ مار کے اس کے منہ کے اندر، اس کے حلق کے اندر جو ہے نا یہ مکہ بنایا، اور وہ فوراً جو ہے نا وہ اب تڑپ دینے کا کتا، جب حلق بند ہو جائے اندر سے، اب یہ کون کر سکتا ہے؟ میں اور آپ تو کتا غب کرے تو ہم یہاں سے بھاگیں گے، دوسرے محلے میں ہوں گے۔ وہ امریکی کتے جو ہے نا وہ آ رہے پیچھے، اور تم اس کا مقابلہ کر رہے ہو، الٹا ہاتھ ڈال کے اس کے حلق کے اندر ڈال رہے ہو، تو کیا ہے؟ روب دبدبہ اس کا ختم ہو گیا نا اس انسان کا۔ اگر اس کے دل میں یہ کیے تو یہ بس بیچارہ پڑا رہے گا، وہ چیز پھاڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ جس چیز اگرچہ وہ بہت ہی طاقتور ہو، اس کا روب دبدبہ ختم ہو جائے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ایک تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، اور ایک شہادت کی تمنا اور شہادت کا جو شوق ہے وہ تم سے نکل جائے گا۔ دین کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں جو ہے اپنی شہادت پیش کرنا، یہ چیز تمہارے اندر ختم ہو جائے گی، تو تمہارے اندر وہن، یعنی وہ جو ہے تمہارے وقار اور تمہاری عزت اور دبدبہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت زیادہ ہیں، وہ لوگ ہمیں کھلونا بنائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، جی تم دہشت گرد ہو، تم یہ ہو، تو حالانکہ سوچا جائے تو مسلمان ہی مظلوم ہے، یہ دھکے بھی کھا رہے ہیں، یہ مر بھی رہا ہے، یہ جو ہے نا اس کے اوپر ناطقہ بند ہے، یہ بالکل جو ہے نا زندگی کی ضروریات بھی اس کے اوپر بند ہے، اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ تو دہشت گرد۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بدماش ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں مثال کے طور پر، اور وہ ایک غریب آدمی کو پکڑ کے مارتا ہے، ٹھاس مارا ٹھاس مارا ٹھاس مارا، وہ نیچے بیٹھا ہوا اس کی وہ برداشت کر رہا ہے، آخر میں نیچے سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، یا میں نے نہیں کیا، یا یہ، تو جب وہ منہ کھولتے تو اس کے منہ پہ ٹھاس سے ہوا مارے، چپ کر بدماش، اسے کہتا ہے۔ بدماش کون ہے؟ بدماش تو خود ہے، کہ تو نے ایک غریب آدمی کو جو ہے نا وہ پکڑ کے اس کو تو بے تحاشا بدماش تو ہے۔ وہ غریب نے منہ کھولا، چپ کر بدماش، تو الٹا مار بھی کھا رہا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو بدماش بھی کہا جا رہا ہے۔ وہ ہماری حالت ہو گئی کہ ہم جو ہیں مار بھی کھا رہے، ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتہا پسند ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم یہ کرنے والے، ہم وہ کرنے والے۔ میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لا رہا تھا، یہ نقطہ ذرا مختصر نہیں ہے، طویل سے بات کریں گے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اس وقت سارے مذاہب فیل ہو چکے ہیں، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے،
یہودیت آگے نہیں بڑھ سکتی، عیسائیت نہیں بڑھ سکتی، ان کو اپنے مستقبل کا پتہ ہے کہ ہم ختم ہو گئے ہیں، اسلام ہی واحد مذہب ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے، ان کو روکو۔ اب روکنے کا کیا راستہ؟ یہی ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم یہ ہو، تم ان کو ادھر سے مارو ادھر سے مارو۔ افغانستان کا جو حال ہوا، عراق کا جو حال ہوا، اب ایٹ اے ٹائم لیبیا میں، بحرین میں، یمن میں، کہاں کہاں نے یہ چکر شروع کر دیے۔ اصل ٹارگیٹ ہو سعودی عرب کہ وہاں پر یہ چکر شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، اس مغربی جمہوریت کے نام سے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ ایک اللہ کے ارادے، انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس خدا نے اصحاب فیل کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ پاک نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی اس زمانے میں عربوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ہاتھی، ایک ہاتھی کو دیکھ کر عربوں کے ان کے جو جنگی محاذ میں ایک ہاتھی رہتا نا تو سارے گھوڑے بھاگ جاتے، اتنا اس کا رعب ہوتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر جو ہے پرندے بھیجے اور جنوں کے اوپر پتھر، چھوٹی چھوٹی پتھریاں برسائی، اور فجعلہم کعصف مأکول، وہ بھوسا جو کہ جانور اس کو کھائے اور اس کے منہ سے گرے، بھوسا اس کی طرح ہم نے ان کو بنا دیا۔ تو ایک اللہ وہ ہے، انشاءاللہ وہ اپنے گھروں کی حفاظت کرے۔ ان کی رائے تو خطرناک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ہلچل ہے یہ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے مذاہب فیل ہو چکے ہیں، یہ واحد مذہب ہے جو آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا اس کو روکو۔ اب کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ اسلام جو ہے اس کو ختم کرو، دینی مدارس کو ختم کرو، مسجدوں کو ختم کرو، داڑھیوں کو ختم کرو، پگڑیوں کو ختم کرو، سنت لباس ختم کرو، اسلامی جذبے ختم کرو، قرآن پاک ختم کرو دنیا سے۔ سن 2000 تک یہود نصارہ لگے ہوئے تھے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے انہیں کوشش کی ہے، اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا اور ان کے اوپر ثابت ہو گیا کہ اسلام ختم نہیں ہو سکتا دنیا سے، یہ قیامت تک کے لیے آیا اور قیامت تک رہے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اسلام ختم نہیں ہو سکتا، ایسا کرو کہ آپ اسلام کو بدنام کرو، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پھر بدنام کرنا شروع کیا، اور یہ موجودہ جو صورتحال ہے دنیا میں یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو ملک کی سربراہ ہے وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور دھماکے ہو رہے، یہ ہو رہے، کہاں سے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میں مسجد کے مولوی، میرے پاس تو چاقو بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی میں 17 سال تمہارے سامنے خطیب رہ چکا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پاس پستول بھی، ایک پستول جو ہے نا وہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے مجھے ایک پستول وہ فری لائسنس مل گیا، وہ بھی پتہ نہیں کہاں کباڑ میں ہے، کبھی استعمال ہی نہیں کی۔ میں دہشت گرد ہوں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں تم دہشت گرد ہو؟ بھائی دہشت گرد تو وہ جو تیار کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف پلانیں گے، اس دین کو آگے بڑھنے سے روکو، بس یہی چکر کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہیں ٹوئن ٹاورز گرائے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جدھر ادھر اسامہ ہے، ادھر ملا عمر ہے، ادھر افغانستان سے لوگ گھس آئے ہیں، سعود والوں کو تباہ کرو، ان کو تباہ کرو، ساری باہر کی باتیں ہیں۔ ہم نے نہ کچھ کیا نہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن کہا کہ اسلام کی معنی سلامتی والا مذہب، ایمان کی معنی امن، ہم امن و سلامتی کے دائی ہیں، اب بھی نہیں پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور یہ اسلام میں مسئلہ ہے، کسی مشرک کو، کسی کافر پر تلوار نہیں اٹھا سکتے جب تک اس کو دین کی پوری دعوت نہ دو، اس کو جنت کی طرف لے آؤ۔ ہمیں سر نہیں چاہیے، ہمیں زمین نہیں چاہیے، ہمیں اس کا مال نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارا دوست بن کر، مسلمان بن کر جنت میں ہمارے ساتھ جائے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دین اسلام اللہ پاک اس نے اس دین کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور جتنے مسائل اور پرابلمز آئیں گے اس دین کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کا جواب دے۔ مفتی حضرات آپ کو جواب دیں گے، ان دینوں میں سارے جو ہے نا یہ مسائل ختم ہو چکے ہیں، وہ دنیا وہ کوئی جواب ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی ابدیت، عالمگیریت، اس پر انشاءاللہ آئندہ بھی بحث کریں گے، اور یہ مذاہب جتنی بھی ہیں پر ایک ایک کر کے بحث کریں گے۔ یہ آپ حضرات کے پاس ایک سرمایہ آ رہا ہے، اس کو اپنے ذہن میں جگہ دو، اس کو اپنے پاس لکھا کرو، اس کو جو نا عام کرو۔ یہ بات یہ ہر جگہ ملے گی بھی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہر وقت انسان کو وقت بھی نہیں ملتا۔ اللہ پاک کی خصوصی مہربانی کے ادھر بیٹھے ہیں یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ وہ اعتراضات ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے ذہنوں میں ان کا جواب کسی کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو موجودہ دور میں میں نے آپ کو جو اشارہ کیا جو پوری دنیا میں انتشار ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلام آگے بڑھنے والا مذہب ہے، باقی مذاہب فیل ہو گئے ہیں، یہ بڑھنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کہتا ہوں کہ یہ دین اسلام یہ بڑھتا ہی رہے گا قیامت تک۔ اس دنیا سے مساجد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس دنیا سے دینی مدارس کو انشاءاللہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ مشرف کی صورت میں ان کے ایجنٹ آ جائیں اور وہ دینی مدارس جلا دیں۔ فرعون نے جلا سکا دینی مدرسے کو، اس ظالم نے جو ہے نا جیتی جاگتی